2014 اور 2015 میں نا میرے ایک دوست سے یوتھ کلب کے, انہوں نے مجھے پہلے تو یوتھ کلب سے کنیکٹ کیا نا, اور فرسٹ ٹائم جب میں آیا میں نے کہا یار یہ مولوی ہیں سارے, کیونکہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے معاشرے میں نا مولوی کا جو امیج ہے نا بہت خراب ہے. تو یہ بعض اوقات جب کوئی بندہ دین پہ آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بڑی ہنڈرنس ہوتی ہے. صحیح بات, میرے لیے بھی تھی. تو میں فرسٹ ٹائم آیا, میرا اتنا دل نہیں لگا, لیکن بعد میں جا کے 2-3 دفعہ جب مجھے وہ لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مجھے نالج بھی ملا اور اچھی کمپنی بھی ملی. اور میں اتنی زندگی کے تجربے کے بعد اب یہ سمجھتا ہوں کہ نالج, رائٹ نالج اور اچھی کمپنی, میچور لوگوں کی کمپنی جس میں علماء بھی ہیں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ, اور اس کے بعد اچھے دوست, لائک مائنڈیڈ دوست, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پرسپیکٹیو بنتا ہے, اور آپ ان سٹیجز سے جس میں آپ کو غصہ بھی آتا ہے, آپ فری ہوتے ہیں اور سارا کچھ, وہ آپ کو نا کوپ کرنے کا طریقہ ملتا ہے. آپ کو کوئی بتاتا ہے. میں ایون لٹرلی میں گھر پیرنٹس پہ کہتا تھا کہ جی آپ تو مجھے غلط کہتے ہیں, میں نے داڑھی رکھی ہے تو داڑھی تو آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, میں ٹھیک ہوں. لٹرلی ایسے ہی کہتا تھا, اونچی آواز میں بندہ اونچی آواز کچھ کہہ جاتا ہے. اور وہ جس طرح حماس نے بتایا نا, جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے آپ کو, سیلف جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ یار آپ تو حق پہ ہو, مطلب یہ لوگ باطل پہ, آپ حق پہ ہو, آپ جو کر رہے ہو ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کافی فیلنگس تھیں. تقریباً 1-1.5 سال ایسا رہا, لیکن جیسے جیسے نالج آتا گیا نا اور اچھی کمپنی کے ساتھ میں رہا, تو اللہ کا بڑا شکر ہے, بہت شکر ہے کہ یہ اسٹیجز نا بہت شارٹ لیوڈ تھیں. نالج آتا ہے, بندہ کہتا ہے یار مجھے کچھ بھی نہیں پتا, اگر بندے میں خیر ہے, ہیومنٹی آتی ہے اس میں ساتھ ساتھ. بالکل ایسے ہے. ایک وہ اسٹیجز بھی ہیں, ڈننگ کروگر ایفیکٹ جسے کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کا نالج شروع میں جب تھوڑا ہوتا ہے نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ, آپ یعنی جو پرسیو نالج ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, جو ایکچوئل نالج ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اور پرسیو نالج میں نا آپ ایک موقع پہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ سب سے نالجبل ہیں, اس کو کہتے ہیں ماؤنٹ اسٹوپڈ, ٹھیک ہے نا. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ہیں, لیکن آپ کا نالج ایکچولی میں کم ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ جب وہ بڑھتا ہے نا, پھر بندے کو خود سمجھ آتی ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کو نہیں آتی, اور بعد میں ہمبلنس ہوتی ہے, اور اس کا بندہ ایکچولی میں کچھ کر نہیں سکتا. یہ ایکچولی میں مطلب یعنی انیویٹیبل قسم کی ایک اسٹیج ہے جو تقریباً ہر ایک کے پاس آتی ہے کسی بھی اسٹیج پہ ہو. احمد بھائی, بٹ یہ بات ہے کہ اس کا کچھ ہم کر نہیں سکتے, تو کیا مطلب ہے کہ پھر اس کو ایسے ہی جانے دیں؟ مطلب یوتھ کو ہم ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے کہ واٹ از دا سولوشن ٹو دس. اچھا علی بھائیوں نے بہت اچھی باتیں کی. عبدالعلیم نے بھی کہا نا کہ یہ ایک نیچرل سا فیز ہے. آئی تھنک ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا فیز ہے کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, لیکن میرے خیال آڈینس کی نا ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہ کیا فیز ہے. یہ فیز یہ ہے کہ جب ایک نوجوان جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ یار میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق چینج کرنا ہے, تو وہ پھر بالکل ان کمپرومائزنگ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ جو ہے وہ ویو پوائنٹ لے کے آتا ہے, اور اس نے جو سیلف اسٹڈی کے ذریعے جو قرآن کو جس طرح سمجھا ہوتا ہے اور حدیث کو جس طرح سمجھا ہوتا ہے اس کو من و عن جو ہے نا اس طرح اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں پھر کچھ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اچھا, یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو کہ زیادہ تر نوجوانوں کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ جوانی کے اندر ایک آپ کے اندر ویسی زیلسنس ہوتی ہے اور ایک بڑی زبردست قسم کی انرجی ہوتی ہے آپ کے پاس, تو وہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط چینل ہو جاتی ہے. میرے نزدیک یہ اسٹیج جو ہے نا یہ ایک اسٹرینگتھ بھی ہے, یہ ایک اسٹرینگتھ بھی ہے. اگر میں آپ کو اپنی جرنی اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو when I look back مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی اسٹرینگتھ تھی. اسی نے تو مجھے اسٹرینگتھ دی کہ میں نے ٹکر لے لی ہر کسی سے, اسی نے مجھے اسٹرینگتھ دی کہ میں نے اپنے سارے سرکل کو چینج کر لیا, میں نے ہر کسی کو کہا نہیں یار میں اٹھ کے جا رہا ہوں, مجھے نہیں فرق پڑتا. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کو میں نہیں چاہتا کہ ہم بالکل ہی ایک نیگیٹو لائٹ میں پورٹرے کریں, کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو انٹینشن ہے, یہ بہت پیور ہے, یہ بڑی پیور ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ جتنے بھی یہ بچے ہیں ہمارے, اور کیونکہ ہم بھی اسٹیج سے گزرے تو ہم بھی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس میں بڑا اخلاص ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا انسان اپنی کشتیاں جلا دیتا ہے اور جلانے کے لیے تیار ہوتا ہے. میوزک لگائے بندہ اٹھ جاتا ہے, کمپرومائز نہیں کرتا, کہتا ہے کہ جی آلات جو ہیں یہ حرام ہیں, میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ فیلنگ جو ہے یہ بڑی پرائزڈ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے میں سمجھتا ہوں. اور میں اپنی بھی زندگی کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اندر یہ اسٹرینگتھ جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے جو تب دی ہوئی تھی, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. بالکل. ہاں, اس کو چینل کیسے کرنا ہے وہ اصل بات ہے. اور میری اس میں ہر کسی کو یہ ایڈوائس ہوگی, اور اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے نا کافی بچایا, کیونکہ دیکھیں میرا کوئی دینی بیک گراؤنڈ ویسے جنرلی نہیں تھا,
اور میں بھائیوں سے بات کر رہا تھا ایک دفعہ، حماس سے مغیرہ بھائی سے بات کر رہا تھا، تو میں نے باقاعدہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے چلایا ہے، کہ مجھے جس چیزوں سے ایکسپوز کیا نا آہستہ آہستہ، کیونکہ when I look back میرا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ اسی قسم کا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے کوئی ایکشن ایسا نہیں کیا تھا جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا سکوں کہ یار یہ بڑی میں نے غلط بات کر دی یا بڑا غلط کام کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جو اس مائنڈ سیٹ کے اندر ہے ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں یہ نیچرل ہے، نارمل ہے، کوئی بات نہیں، ہاں تم نے سٹینڈ لینا ہے، ہاں تم نے ٹکر لینی ہے، تم نے بالکل انکمپرومائز نہیں کرنا، لیکن ٹیوٹلیج کے اندر، لیکن کسی عالم کے ساتھ رابطے میں رہ کے، کسی ایکسپیرینسڈ بندے کے ساتھ جو اس پاتھ سے گزرا ہوا ہے اس کے ساتھ، ہاں اس کے ساتھ جو آپ سے سینئر ہے ایج کے اندر بھی، نالج کے اندر بھی، اس کی ٹیوٹلیج کے اندر رہ کے آپ کرو فیصلے. اگر مثال کے طور پہ نوجوانوں کو یہ، اور یہ سب سے کامن چیز یہ ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ یار میرے ماں باپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، میرے ماں باپ بالکل غلط ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. میں ہمیشہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی ایڈوائس دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے، فیلنگ کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایکشن لینا نا اپنے کسی بڑے کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی ایکسپیرینسڈ نالجبل بھائی کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو اچھا یہ سیناریو ہے، میرے امی ابو یہ کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ دین کا تقاضا یہ ہے، مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں. ہمیں یہ کرنا چاہیے فیصلوں سے پہلے، کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں جا کے ان سے پوچھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا ایک لڑکے کے بارے میں جو یونیورسٹی چھوڑنے کا سوچ رہا تھا. اس نے یونیورسٹی چھوڑنے کا کیوں سوچا؟ کیونکہ اس نے جو قرآن سے خود سمجھا، جو حدیث سے خود سمجھا، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی اپنی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سمجھ لیا، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی. اب اس کو چاہیے تھا کہ کسی عالم کے پاس جائے، کسی نالجبل بھائی کے پاس جائے جس نے دین پڑھا ہو، جو اس معاملے کو جانتا ہو اچھی طرح، اس سے پوچھے کہ اچھا میں نے قرآن میں یہ پڑھا، میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے، اب میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے فیصلہ کہ نہیں. کسی عالم سے پوچھیں. اور دیکھیں 10 out of 10 ٹائمز آپ کو علماء جو ہے وہ اس چیز سے ڈسکریج کریں گے. میں تھوڑا سا اور کلیریفائی بھی کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اور بڑا اچھا اسپیکٹ ایک دیا کہ تاکہ ہمارے ویورز ڈسکریج نہ ہو جائیں کہ یہ تو برا کہہ رہے ہیں اس چیز کو. نہیں، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا آپ تینوں سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیرنٹس کی شکایت ہوتی ہے کہ یہ بچہ دین میں آنے کے بعد زیادہ بدتمیز ہو گیا. مطلب میں کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. پھر ایک طریقہ ہے مسٹیکس کریکٹ کرنے کا. پوری ایک کتاب ہے پروفٹس میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس، صالح المنجد کی کتاب ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پراپرلی مسٹیکس کریکٹ کیا کرتے تھے لوگوں کی. جی. لیکن لوگ شکایت کرتے ہیں، عام لوگ، کہ یار یہ جو آپ کے دینی لوگ ہیں یہ کس طرح اگلے کی مسٹیک کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فہم سے خالی ہے. یعنی شعور سے بھی خالی لگتا ہے، حکمت سے بھی اور فہم سے بھی. یہ اب میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں ان ساری چیزوں. پھر دعویٰ کا پرپز یہ سمجھنا کہ اگلے کو کنونس کرنا ہے اور جیتنا ہے، یہ ایک بہت بڑا فالٹ پایا جاتا ہے. جب کہ ایگو بھی انوالو ہو جاتی ہے، ایگو بھی انوالو ہو جاتی ہے، جب کہ دعویٰ کا ان دا فرسٹ پلیس یہ مقصد ہے ہی نہیں. خیر خواہی ہے، اٹ از ٹو پلیز اللہ اور ایمپتھی سے آپ اگلے کو وہ چیز پریزنٹ کرتے ہیں، اگلے کے لیے اچھا چاہنا، اگلے کے لیے اچھا چاہنا.